अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्ली अला नबियना सल्ली अला मुहम्मदिन। व्यूअर्स, इससे पहले कि इस वीडियो के मौजू की जानिब बढ़ें, हस्बे रिवायत हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि दीनी मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो से बाखबर रह सकें, और नियत कर लें कि आप अपने इल्म में इजाफे के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और शैतान के वसवसे से महफूज रहेंगे। व्यूअर्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हैकल सुलेमानी क्या है, इसे क्यों तामीर किया गया और इसे कितनी बार तामीर किया गया और इसे किन लोगों ने तबाह किया। मुसलमानों, यहूदी और ईसाइयों के लिए ये इतना अहम क्यों है। व्यूअर्स, हमारी ये वीडियो मोहम्मद फैज़ान की फरमाइश पर बनाई गई है। व्यूअर्स, गौरतलब है कि मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों के नज़दीक हैकल सुलेमानी की मौजूदगी को तस्लीम किया जाता है। हैकल सुलेमानी के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए तारीख से कुछ औराक को उलटते हैं। हैकल सुलेमानी यहूदियों के नज़दीक मुक़द्दस तरीन मुकाम है। यहूदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जबकि मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपने शीरख्वार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक बियावा इलाके में छोड़ आए थे, जिस जगह को मक्का मुअज़्ज़मा कहते हैं, उसी जगह पर आपने इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद से खाना काबा को अल्लाह ताला के हुक्म से तामीर फरमाया। ये बात आपके लिए बाइसे फ़ख्र है। यहूदी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेहद तौहीन करते हैं। उनको काबा शरीफ की तरफ रुख करके इबादत करने में बेहद तकलीफ होती थी। वो चाहते थे कि इनका अपना किबला हो, जिसका मुतालबा वो अपने पैगंबरों से किया करते थे। लिहाजा अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनकी आजमाइश के लिए उनको मौजूदा मस्जिद अक्सा की जानिब रुख करके इबादत करने का हुक्म दे दिया। व्यूअर्स, सब चलते हैं खाना खुदा से हैकल सुलेमानी और हैकल सुलेमानी से मस्जिद अक्सा तक की मुकम्मल मालूमात की तरफ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के मशवरे पर जब शाम को रवाना हुए तो रास्ते में रात हो गई। आप एक पत्थर सर के नीचे रख कर लेटे और सो गए। ख्वाब में एक सीढ़ी देखते हैं जो जमीन से आसमान तक बुलंद है। मलाइका इस सीढ़ी से उतर रहे हैं और वापस चढ़ रहे हैं, और अल्लाह ताला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू फरमा रहा है कि मैं तुझे बाबरकत बनाऊंगा और तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा और ये ज़मीन में तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो आपने जो ख्वाब में देखा था उससे बहुत खुश हुए। आपने नज़र मानी कि अगर मैं खैर से अपने घर वापस आ गया तो इस मकाम पर अल्लाह का एक इबादत खाना बनाऊंगा। फिर आपने इस पत्थर पर तेल मला, इस पर निशान लगाया ताकि पहचान हो सके, और आपने इस जगह का नाम खानाए खुदा रखा। यही वो जगह है जहां बाद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस तामीर किया। काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप अपने वालिद ग्रामी और अपने आबाई वतन वापस चले जाएं। तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल और अपने मालो मता को लेकर रवाना हो गए। रास्ते में आप अपने भाई यसू से मुलाकात की, फिर यरूशलेम में वाक़ शकीम की बस्ती में तशरीफ़ लाए। आपने इस जगह एक घर बनाने का हुक्म दिया जहां अल्लाह पाक की इबादत हो सके। इसी इमारत का नाम आज बैतुल मक़दस है, जिसकी तामीर नौ का काम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों तकमील हुआ।
یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی اور آپ نے علامت کے طور پر سر کے نیچے رکھے ہوئے پتھر کو تیل لگا کر نشان زد کیا تھا۔ روئے زمین پر اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے جب صرف خانہ کعبہ ہی تھا، تب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں ایک گھر بنانے کا حکم دیا، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے پہلے ایک خیمے میں تابوت سکینہ رکھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہودی اسے نہایت مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ ایک لکڑی کا صندوق ہے، اس میں ان کی روحانی تسکین کا سامان تھا۔ حضرت موسیٰ کا عصا اور جن تختیوں پر تورات لکھی گئی ہے اور حضرت ہارون کے کچھ تبرکات یہودیوں کے مطابق اس میں موجود ہیں۔ اس کو دیکھ کر ان کو تسکین ہوتی تھی، جس طرح کے کسی مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے ظالم بادشاہ جالوت کو جہنم واصل کر کے تخت حاصل کیا اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کروائی، تو کام پورا نہیں ہو پایا اور آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے ادھورے کام کو پورا کیا۔ آپ نے جناتوں کی مدد سے ہیکل سلیمانی کا کام جاری رکھا اور اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ پہلا، میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوسری دعا میں انہوں نے ایسے ملک کی التجا کی جو ان کے بعد کسی اور کے نصیب میں نہ ہو۔ تیسری دعا یہ تھی کہ محض عبادت کی غرض سے جو شخص مسجد اقصی میں آئے تو اس حال سے نکلے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں اور اس طرح پاک و صاف نکلے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ہیکل سلیمانی ابھی مکمل نہیں ہو پایا تھا کہ اللہ عز و جل نے آپ سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ جب میری روح قبض کرنے کا حکم دیا جائے تو مجھے بتا دینا۔ لہذا ملک الموت تشریف لائے اور عرض کیا، اے سلیمان، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم مل چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ میرے ارد گرد شیشے کا محل بناؤ جس کا کوئی دروازہ نہ ہو۔ آپ ایک عصا سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کی اور جن آپ کے سامنے کام میں لگے رہے۔ وہ آپ کو کھڑا دیکھ کر سمجھتے رہے کہ آپ بقید حیات ہیں۔ جب ہیکل سلیمانی مکمل ہو گیا تو اللہ عز و جل کے حکم سے دیمک نے اس عصا کو کھا لیا جس سے آپ ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ جب چھڑی اندر سے کھوکھلی ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بوجھ نہ سہ سکی اور آپ زمین پر گر پڑے۔ تب جناتوں کو اور دیگر مخلوقات کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام تو بہت پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔ اسی لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد بہت عالیشان تھی۔ اس کے 3 حصے تھے، جس میں بیرونی حصہ عام لوگوں کی عبادت کے لیے، درمیانی حصے میں علماء انبیاء اکرام عبادت کرتے اور تیسرے حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم کے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی یہ قوم اپنے اعمال میں بد سے بدتر ہوتی گئی اور ان کی اصلاح کے لیے انبیاء آتے رہے۔ اس لیے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ مورخین کے مطابق نمرود، جس کا نام ہے وقت نصر، نیپوکیٹ نصر، اس نے 586 قبل مسیح فلسطین پر حملہ کر دیا۔ وہاں 12 لاکھ کی آبادی تھی۔ 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو بھیڑ بکریوں کی طرح کھدیڑتا ہوا لے گیا۔ ان لوگوں کو 150 برس تک قیدی بنا کر رکھا کیپٹیوٹی ٹاؤن میں۔ یروشلم اجڑا رہا، وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ اسی وقت ہیکل سلیمانی کو بھی شہید کیا گیا۔ وقت نصر نے سب تباہ و برباد کر دیا اور تابوت سکینہ کو بھی لوٹ کر لے گیا۔ جب خورس نے حملہ کیا عراق پر، تب اس نے یہودیوں کو اجازت دے دی
کہ تم کیپٹیوٹی سے جاؤ اور اپنا شہر دوبارہ بساؤ۔ انہی لوگوں نے جا کر 136 سال میں یروشلم کو آباد کیا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنایا، جس کو کہ وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ پھر سن 70 عیسوی میں رومن جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں یہ تباہ ہوا، جو آج تک تباہ ہے۔ تقریباً 2000 سال سے یہودیوں کا کعبہ زمین بوس ہے، جس کو وہ دوبارہ بنانا چاہتے ہیں۔ رومی جنرل نے یہودیوں کو بیت المقدس سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد بنو اسماعیل نے ہیکل سلیمانی کے مقام پر ایک عظیم و شان مسجد بنوائی، جسے آج مسجد اقصی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فروری 624 عیسوی تک یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ دوران نماز اللہ عز و جل نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی تبدیلی کا حکم دیا اور مسلمانوں کو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم نازل ہوا۔ بیت المقدس حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کا دور آیا۔ اس کے بعد فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا اور یہودی واپس آ گئے اور یہاں قابض ہو گئے۔ ان کا منصوبہ ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے پھر سے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے اور اس میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ رکھا جائے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہیکل کی پرانی دیوار میں ایک راستہ ہے جس سے ان کا بادشاہ قیامت سے قبل آئے گا، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ بادشاہ دجال ہے۔ واللہ عالم۔ باحوالہ قصص الانبیاء، اسپیچ بائی ڈاکٹر اسرار احمد، QTV، پیغام اولیاء۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں درود سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ دوران بیان زبان کی لغزش کی وجہ سے کوئی غلطی، کمی، کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔